محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نام مولا عدو ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق وبقدرتہ ونشر الریاح وبرحمتہ وصفور میدان عدہ. اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید الاخلاص لہ لم یصفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت. فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد سناہ فمن سناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشار الیہ فمن اشار الیہ فقد عدہ فمن عدہ. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبی الرحمت وقادن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل عباد من الحلکت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ خرچات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہر عزادار کی حفاظت فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تو را فاطمہ بنت شبر آتی و دیگر مومنین و مومنات کو بھی اس فاتحہ میں شامل فرمائیں. صلوات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. بسم اللہ. کائنات میں 18,000 عالمین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کا گھر اپنے نام منتقل کروا لیا. علی وہ ہیں جو اللہ کے گھر میں آئے. اور کیا فضائل بیان ہو امیر المومنین کے، اس گھرانے کے نوکروں کے فضائل دنیا ابھی برداشت نہیں کر پا رہی، تو خود امیر المومنین کے فضائل دنیا کیا برداشت کرے گی. حق تو یہ بنتا تھا کہ دنیا کو پہلے
कंबर और कलंदर का बताया जाता कि कंबर और कलंदर क्या है, फिर अली का बताया जाता कि अली क्या। पहले कलंदर फिर कंबर, कलंदर का बताया जाता फिर कंबर का बताया जाता, फिर सलमान की मारिफत दी जाती, फिर अली के फजाइल पढ़े जाते। खैबर का मैदान था और कोई फजाइल कभी भी पुराना नहीं होता। जिसने पहले सुना हो उसके जहन में होगा, और जिसने नहीं सुना वो आज सुन ले। खैबर का मैदान था, रसूल ने ऐलान किया कि जो शख्स मुझे अली के आने की खबर देगा, फिर खैबर के बाद वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। अब जब रसूल ने मौला को बुलाने के लिए रसूल एक मुकाम पे आए तो मौला ने, रसूल खुदा ने कहा कि जो मुझे अली की आने की खबर देगा मैं उसे इनाम अता करूंगा, जो चाहे वो मांगे। अब जितने लोग थे वो सारे देख रहे थे मदीने की तरफ, वाहिद सलमान थे जो देख रहे थे अर्श की तरफ। सलमान को पता था कि अली की राहें किस जगह से जुड़ती है। सलमान असल राहों से वाकिफ था, अली की असल राहों से वाकिफ था सलमान। सारे लोग मदीने की तरफ, सलमान आसमान की तरफ। इधर सलमान ने खबर दी, या रसूलल्लाह अली आ गए। खैबर का दरवाजा उखड़ गया, आसमान में चला गया, खैबर फतह हो गई, मरहब का सर कट गया, खैबर फतह हो गई। और वो लोग जिन्हें कभी खजूरें पेट भर के खाना नसीब नहीं हुई थी, खैबर के बाद उन्हें खजूरों के ऊंट लदे हुए मिले, और उनके बच्चों ने पेट भर के खजूरें खाई पहली मर्तबा। कुछ दिन गुजरे तो मौला ने सलमान को बुलाया, कहा सलमान मैंने सुना है कि खैबर के मैदान में रसूल ने ऐलान किया था कि जो मुझे अली के आने की खबर देगा वो जो चाहे मांगे मैं उसे अता करूंगा। सलमान ने कहा जी मौला बिल्कुल ऐसा ही है। अली ने कहा सलमान फिर बता तेरा इरादा क्या है, तू क्या मांगेगा? सलमान बता तेरा इरादा क्या है, क्या मांगेगा? सलमान ने हाथ जोड़े कहा मौला इसी वजह से परेशान हूं, सोच रहा हूं कि रसूल से मांगना है, कायनात का बादशाह है वो, उससे मांगूं तो आखिर मांगूं क्या? अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा सलमान अगर तू चाहे तो मैं बताऊं तुझे क्या मांग। सलमान ने कहा मौला इससे बेहतर बात क्या होगी कि मुझे आप बताएं कि मैं रसूल खुदा से क्या मांगूं। मौला ने कहा सलमान रसूल की बारगाह में हाजिर होना और रसूल से कहना या रसूलल्लाह वो जो मेराज पे आपको 18,000 राज पता चले थे ना, उसमें से एक राज मुझे बता दे। सलमान अब जब अली से ये सुना, अब सलमान के पांव, सलमान के कदम जमीन पे ना लगे। ऐसे सलमान रसूल के पास पहुंचे जैसे कोई उड़ता हुआ कहीं पहुंचता। सलमान पहुंचे, रसूल के पास आके बैठ गए, कहा या रसूलल्लाह आपको आपका वादा याद है? क्या आपने हमें खैबर के मैदान में कहा था कि जो मुझे अली के आने की खबर दे? रसूल ने कहा हाँ सलमान हम मस्दर अक्ल हैं, अपना वादा याद रखते हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। सलमान ने कहा या रसूलल्लाह 18,000 राजों में से एक राज मुझे बता दे जो आपको मेराज पे पता चले थे। रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने, सलमान तेरे उस्ताद के क्या कहने। सुभान अल्लाह। चलो सलमान अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, फला पहाड़ी है, पहाड़ी पे एक पत्थर है, उस मुकाम पे जाके कहना मुझे रसूल ने सलाम भेजा है और रसूल ने हुक्म दिया है, रसूल के हुक्म से मुझे रास्ता दे। जब वो अपनी जगह से वो पत्थर हिले तो तुम्हें सीढ़ियां नजर आएंगी सलमान, तो डरना मत, उतर जाना, और फिर जो मंजर दिखे वो ही 18,000 राजों में से एक राज है, वो देख के आ जाना और मुझे बता देना कि तुमने क्या देखा। सलमान चले, पहुंचे, पत्थर को ठोकर मारी, अबू तुराब के गुलाम ने
واہ واہ اور تراب کی کیا جرت کہ ابو تراب کے نوکر کو جگہ نہ دے. سلمان کو رستہ ملا, سلمان کو سیڑھیاں نظر آئی, سلمان سیڑھیوں سے اتر گئے. سلمان نے منظر دیکھا, چلے آئے رسول کے پاس, صحابہ سے بھری ہوئی محفل, مسجد نبوی میں رسول تشریف فرما, پہلو میں علی بیٹھے ہیں. علی کے سامنے سلمان نے علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. سلمان آئے, کہا یا رسول اللہ میں اس جگہ سے ہو کر آ گیا. تو رسول نے کہا سلمان کیا دیکھا؟ اب سلمان نے کہنا شروع کیا, یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں اس جگہ پہ گیا, میں نے جا کے اس کو حکم دیا پتھر کو, پتھر نے مجھے رستہ دیا, میں سیڑھیاں اتر گیا. یا رسول اللہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا نوری شہر ہے, بہت بڑا نوری شہر ہے, اور اس نوری شہر میں 70,000 محلے ہیں, ہر محلے میں 70,000 مسجدیں ہیں, اور ہر مسجد میں 70,000 ممبر ہیں, اور یا رسول اللہ ہر ممبر پہ علی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی سلونی. سبحان اللہ. یہ گھرانہ اس دنیا پہ اللہ کی طرف سے حجت ہے. بے شک بے شک. مسجد میں رسول خدا تشریف فرما تھے, ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے, اور یہ واقعہ بچے نے سنا, رسول نے اس کو آواز دی, اس نے نماز تیز کی, رسول نے دوسری آواز دی, اس نے نماز اور تیز کی, رسول کی تیسری آواز پہ اس نے مصلی لپیٹا اور رسول کے خدمت میں حاضر ہوا. کہا یا رسول اللہ جی. تو رسول نے کہا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول نے کہا ہم اصل نماز ہے, ہمارے بلانے پہ تمہیں پہلی آواز پہ آنا چاہیے. کہا یا رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا, کہا نماز توڑ کے آ جاتا, تجھے توڑ کے نماز آنا چاہیے تھا, میں اللہ کا رسول ہوں. اس کے بعد رسول کی بارگاہ سے اٹھا, صحابہ کی محفل میں پہنچا, اور اس نے کہا مجھے آج پتا چلا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر رسول آواز دیں تو نماز توڑ دینی چاہیے اور رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے. مجھے آج اس بات کا علم ہوا. اس کے بعد اس محفل میں 650 سال کا نوجوان بیٹھا تھا, اس نے اس کو کہا کہ تو نے تیری نماز پوری کی اور پھر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ جب کوئی حجت کسی کو بلاتی ہے تو کیسے اس کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا. سلمان اگلے دن مسجد میں آئے اور وہ صحابی رسول بھی آ گیا. سلمان نے نماز شروع کی, اس نے بھی نماز شروع کر دی. سلمان نماز پڑھ رہے تھے, سلمان کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. ابھی سلمان یہاں پہنچے تھے کہ رسول کی آواز آئی. سلمان جیسے ہی رسول کی آواز سنی, سلمان نے یہی نماز چھوڑی, پہنچے رسول رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دونوں ہاتھ جوڑے, جی یا رسول اللہ آپ نے بلایا. کہا سلمان ہمیں پیاس لگی ہے, پانی پلاؤ. سلمان گئے, مشکیزے سے پانی بھر کے لائے, پیالہ رسول کو پیش کیا, رسول نے پانی پیا, پیالہ دیا, سلمان نے پیالہ رکھا. سلمان نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں واپس جاؤں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں واپس جاؤں. رسول نے کہا ہاں سلمان چلے جاؤ. اب سلمان مصلی پہ آئے اور بالکل وہیں سے شروع کی, اور سلمان مصلی پہ آگے دوبارہ نماز شروع نہیں کی. سلمان مصلی پہ آئے اور مصلی پہ آ کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ادھر سلمان نے نماز مکمل کی, ادھر اس صحابی نے جلدی جلدی نماز مکمل کر کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا. یا رسول اللہ سلمان بوڑھا ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, نماز توڑ کے اگر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو اس کو وہیں سے شروع کرنی چاہیے تھی, اس کو دوبارہ نماز شروع کرنی چاہیے تھی, شروع سے اس کو نماز شروع کرنی چاہیے تھی. لیکن یا رسول اللہ اس نے مصلی پہ آیا اور اس نے وہیں سے نماز شروع کی جہاں یہ چھوڑ کے گیا. سبحان اللہ. یہ جہاں چھوڑ, رسول نے سلمان کو بلایا, کہ سلمان تم نماز توڑ کے آئے تھے؟ کہ جی یا رسول اللہ میں نماز توڑ کے آیا. کہ سلمان تم نے جا کے وہیں سے نماز شروع کی؟ کہا یا رسول اللہ بالکل ہم نے وہیں سے جا کے نماز شروع کی. سلمان نے کہا یا رسول اللہ
آپ کو آپ کی عظمت کا واسطہ اسے بتائیے کہ میری نماز ٹوٹی کب تھی؟ میری نماز ٹوٹی کب؟ میں تو آپ کے بلانے پہ آیا اور وہی حجت بلائے تو فوراً جانا چاہیے. ایک میدان تھا اور مولا علی جنگ لڑ رہے. لڑتے لڑتے دشمن کے ہاتھ سے تلوار گری. اس نے کہا اے علی میں نہتا ہو گیا, میں مظلوم ہو گیا, میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, مجھے اپنی تلوار دیجیے, مجھے اپنی تلوار دیجیے. مولا نے ذوالفقار کو اٹھایا اور زمین پہ پھینک دیا اور کہا اٹھا لے. ذوالفقار کو زمین پہ پھینکا اور کہا اٹھا لے. آگے بڑھا اور اس نے سارا زور لگا کے ذوالفقار کو اٹھانے کی کوشش کی. جب ذوالفقار نہ اٹھی تو آگے بڑھا, مولا کے قدموں میں ہاتھ رکھے اور کہا یا علی آپ کی عزت کی قسم ایسی تلوار میں نے آج تک نہیں دیکھی. میں بھی تلوار چلاتا ہوں اور یا علی میں نے اس ذوالفقار کو میدانوں میں آپ کی انگلیوں پہ ناچتے دیکھا ہے. میں نے ذوالفقار کو آپ کی انگلیوں پہ رقص کرتے دیکھا ہے. یہ ذوالفقار مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی. علی مسکرا کے کہتے میں نے تجھے اپنی تلوار دی ہے, اپنا ہاتھ نہیں, اپنی تلوار دی ہے, ہاتھ تھوڑی نہ دیا. انہی مولا علی نے جناب عقیل سے کہا بات ختم کروں اور مصائب کی طرف آؤں کہ مجھے ایک ایسے گھرانے میں شادی کرنی ہے کہ جو شجاع بھی ہو, بہادر بھی ہو اور وفادار بھی ہو. مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایسی خاتون سے شادی کرنی کہ جو وفادار ہو اور شجاع ہو. مولا نے کہا مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرنی جو شجاع بھی ہو اور وفادار بھی. اور یہ پوری ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ بی بی کی شادی کیسے ہوئی اور بی بی کا شجرہ کیا ہے اور بی بی کا خاندان مولا عباس کا ننیال کیا ہے. جب شادی ہوئی سیدہ کے گھر میں جناب ام البنین آئی, مولا عباس کی ماں, اور کیا عظمت ہوگی کہ وہ جو فاطمہ کو ماں کہتے تھے انہوں نے بی بی ام البنین کو ماں کہا. بی بی کو ایک دن مولا علی نے, بی بی کا اصل نام فاطمہ تھا اور کنیت ام البنین تھی. ایک روز مولا علی نے بی بی ام البنین کو فاطمہ کہہ کے پکارا تو بی بی ام البنین مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور رو کے کہا یا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرے. مولا نے کہا ام البنین ایسا کیا ہوا کہ میں آپ کو, آپ کا نام ہے فاطمہ, میں آپ کو فاطمہ کہہ کر کیوں نہ پکاروں؟ تو رو کے جناب ام البنین کہتی ہیں یا علی جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں نا تو فاطمہ کی اولاد صحن میں ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے کہ مولا ہماری ماں کو بلا. بچے ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے. وفا نبھائی ہے بی بی ام البنین اور بی بی ام البنین کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اس گھرانے سے. بی بی ام البنین نے ایک دفعہ کہا کہ شہزادی کو اور مولا حسین کو بھائی اور بہن نہیں کہنا, یہ آقا اور آقا زادی ہے. جب زین چھوڑی عباس نے زمین پر آئے, حسین نے سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا تو مولا نے کہا عباس میری آخری خواہش ہے. تو مولا عباس نے کہا مولا حسین کہیے, بھلے میرے ہاتھ نہیں ہے لیکن میں علی کا بیٹا, میں عباس علمدار ہوں, کہیے آپ کی کیا خواہش ہے. اس وقت حسین نے کہا عباس ایک مرتبہ بھائی بول دے. تو مولا عباس نے کہا کہ آقا میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے ساری زندگی بھائی نہیں بولوں گا, آقا کہوں گا. پھر سیدہ کے کہنے پہ
जनाब अब्बास ने मौला हुसैन को भाई कहा। वो अब्बास जिसे सैयदा बेटा कहती। अज़ादारों, काफिला वापस मदीने पहुंचा और मौला सज्जाद ने बशीर इब्ने जज़लम से कहा, बशीर, तेरा बाप शायर था, क्या तू भी शायरी कर लेता है? उसने कहा, जी मौला, थोड़े बहुत अशार कह लेता हूं। तो मौला ने कहा, बशीर, हमारे हाल पे एक मरसिया लिख और जा मदीने में मुनादी कर दे कि मदीने के सरदारों का लुटा हुआ काफिला मदीने वापस आ गया। बशीर मस्जिद की तरफ चला और रास्ते में चलते चलते मरसिया कहने लगा। और बशीर जब मस्जिद में पहुंचा तो बशीर ने पहला ऐलान किया। आज़ादारों, बशीर कहता है, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। मदीने का वारिस हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया। मदीने का वारिस हुसैन मारा गया। ये सुनना था कि बीबी उम्मुल बनीन अपने पोते मौला अब्बास के बेटे जनाब उबैदुल्लाह के साथ चली और मस्जिद नबवी में पहुंची और आवाज देके कहा, बशीर, तूने क्या ऐलान किया? बशीर ने कहा, बीबी, मदीने का वारिस हुसैन मारा गया। बीबी ने कहा, कौन सा हुसैन? तो बशीर ने कहा, बीबी, रसूल का नवासा अली और फातिमा का बेटा हुसैन मारा गया। तो बीबी ने रो के कहा, बशीर, ये बता, मेरा अब्बास कहाँ था जब हुसैन मारा गया? बशीर ने कहा, बीबी, आपका अब्बास पहले मारा गया, हुसैन बाद में मारा गया। बशीर का ये कहना था। बीबी ने कहा, बशीर, तूने मेरे अब्बास को नहीं देखा? मेरे अब्बास के सामने कोई टिकता नहीं था, वो लश्कर कैसे मेरे अब्बास को मार सकता है? बशीर ने कहा, बीबी, आपके बेटे के सर पे गुर्ज लगा था। बशीर ने ये कहा, बीबी ने कहा, बशीर, क्या तूने मेरे बेटे को नहीं देखा था? कहा, बीबी, मैंने देखा है। बशीर, तूने नहीं देखा था? जब मेरा बेटा घोड़े पे सवार होता था, अब्बास के कदम जमीन पर खत देते हुए जाते थे। कोई मौला मेरे बेटे अब्बास के सर पे गुर्ज नहीं मार सकता। उसने कहा, बीबी, आपके बेटे के दोनों बाजू भी काटे गए। ये कहना था। बीबी ये सुनने के बाद आंखों में आंसू आए और जमीन पर बैठ गई। जमीन पर बैठी बीबी ने रोना शुरू किया। बशीर ने कहा, बीबी, क्या हुआ? क्या सोच के रो रही हैं? बीबी ने कहा, मैं ये सोच के रो रही हूं कि अगर मेरे अब्बास के हाथ नहीं थे, मुझे इतना बता दे, मेरा अब्बास जब जमीन पर आया, पहले अब्बास का सर जमीन पर लगा के सीना। बशीर, मुझे इतना बता दे। और जब बीबी को पता चला कि काफिला वापस आ गया, बीबी मस्जिद नबवी से उठी और सैयदा की कब्र पे पहुंची। और सैयदा की कब्र पे पहुंचने के बाद बीबी ने करीब में ही 4 कब्रें बनाई। और 4 कब्रें बनाने के बाद कहा, ये मेरे चारों बेटों की कब्र है। और उसके बाद एक और कब्र बनाई और कहा, ये मेरे हुसैन की कब्र है। मुझे कोई मेरे बेटों की ताज़ियत पेश ना करे, मुझे मेरे हुसैन की ताज़ियत पेश करो। बीबी अब्बास पे नहीं रोई, बीबी हुसैन पे रोई। और बीबी मरसिया पढ़ती थी, क्या करबला से आने वालों, मुझे बताओ, मेरा हुसैन कैसे मारा गया? बीबी को मरवान ने जहर दिलवाया। मरवान ने कहा कि ये मरसिया हमारे मदीने में हमारी हुकूमत के लिए बगावत पैदा कर देगा, इस बीबी को फौरन जहर दिलवाया जाए। और जहर मिल गई अज़ादारों बीबी को। बीबी घर में मौजूद थी। बीबी ने अचानक मौला अब्बास को पुकारा बैठे बैठे और रो के कहती है, अब्बास, ना जाने आज क्यों मेरा दिल तुझे रोने को करता है। अब्बास, मैं जब से मुझे पता चला है कि तू करबला में मारा गया है, अब्बास, मैं तुझे रोई नहीं। अब्बास, मैं हुसैन को रोई हूं। ना जाने आज क्यों दिल करता है कि मैं तुझे रोऊं। और बीबी वहां से उठी
اور اٹھنے کے بعد سیدہ کی قبر پہ پہنچی اور سیدہ کی قبر پہ بی بی پہنچی اور ایک ہاتھ سیدہ کی قبر پہ رکھا اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف دعا کے طور پہ بلند کیا اور بی بی نے کہا میرے اللہ نہ جانے آج کیوں مجھے عباس کو رونے کو دل کرتا ہے، میرے اللہ میں حسین کو رو رہی ہوں، میرا عباس کے لیے آنسو گرنے سے پہلے میری روح کو اٹھا لے۔ اتنا کہنا تھا، بی بی قبر سیدہ پر گری اور ایک شخص دوڑتا ہوا مولا سجاد کے پاس پہنچا اور آواز دے کے کہا مولا آپ کی دادی کی قبر پہ ایک بی بی بے ہوش پڑی ہے۔ مولا سجاد چلے اور اپنی دادی کی قبر پہ آئے، جناب ام البنین کے نفس پہ ہاتھ رکھا، سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے بابا حسین کی عزادار چل بس موت ہمیں حسین۔